آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات، معصوم بچوں خواتین پر کتوں کے حملے، منہ اور جسم کے دوسرے حصے بھموڑنے، نوچنے، زخمی کرنے کے واقعات میں اضافہ، شہری شدید پریشان اور خوفزدہ، کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ ریبیز یعنی باولا پن کی علامات کیا ہیں؟ احتیاط، بچاؤ اور علاج کیسے کریں؟ جی ہاں دوستوں، آج کے اس اہم اور سنجیدہ ایشو پر اس ویلاگ میں آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم دوستوں، میں کمانڈر نعیم یوسف ہوں اور آپ سب سے اپنے یوٹیوب چینل سیفٹی ود نعیم یوسف، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر آپ سب کے ساتھ ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں گے تو لائف سیفٹی سے متعلق ہر نیا پروگرام آپ کو فوراً مل جائے گا۔ دوستوں، گزشتہ چند سالوں میں سندھ بھر میں بشمول کراچی آوارہ کتوں کے کاٹنے سے بچوں، خواتین سمیت بڑے بھی شدید ترین زخمی ہو کر یا تو ہلاک ہو گئے ہیں یا پھر شدید زخمی ہو کر معذور ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر میں 28 ستمبر کو ورلڈ ریبیز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کتے کے کاٹنے کے سب سے زیادہ واقعات کراچی میں 17,800، اس کے علاوہ نوشہر و فیروز میں 13,000، خیرپور میں 12,500، کشمور میں 11,400، دادو میں 11,300، کمبر شہداد کوٹ میں 9,100، سانگڑ میں 8,000، جبکہ عمر کوٹ میں 7,500 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دوستوں، محکمہ صحت سندھ کے مطابق 2019 میں صوبے بھر میں تقریباً 2 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سندھ میں ہر مہینے کتے کے کاٹنے کے 16 سے 17,000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ سال 2020 میں کتے کے کاٹنے سے ہونے والی اموات کی تعداد 17 تھی، اور زخمیوں کی ایک بڑی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ دوستوں، کتے کے کاٹنے کے واقعات پاکستان میں عام ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف صوبہ سندھ میں ہر سال 1,500 لوگ کتے اور مختلف جانوروں کے کاٹنے سے ریبیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مناسب وقت پر ویکسین نہ ملنے سے ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور زخمی ہو کے اپاہج یا معذور بھی ہوتے ہیں۔ دوستوں، ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتے کے کاٹنے کی صورت میں کون سا ایسا کام ہے جو اس کو فوری طور پر کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی معلومات اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو کسی کی بھی جان آپ بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر کتے کے کاٹنے سے ریبیز نہیں ہوتا، لیکن کتے کے کاٹنے کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس میں ذرا سی غفلت سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کتے کے کاٹنے کے بعد فوری طور پر زخم کا معائنہ کریں کہ آیا صرف جلد پر خراشیں ہیں یا کتے کے دانتوں نے گوشت کو پھاڑ دیا ہے۔ معمولی خراشیں ہوں تو ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ان کا علاج گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کتا دانت گاڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ جس جگہ کتے کے کاٹے کا زخم ہو، اس متاثرہ حصے کو بہت زیادہ صابن اور نیم گرم پانی سے کئی منٹ تک دھوئیں۔ اس عمل سے زخم میں موجود کتے کے منہ سے منتقل ہونے والے جراثیموں کو صاف کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے لیے کوئی بھی صابن استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میڈیکیٹڈ سوپ یعنی جراثیم کش صابن ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ دوستوں، خون کو روکیں۔ زخم کسی جانور کے کاٹے کا ہو یا کسی اور حادثے کی صورت میں ہو، ہر صورت میں زخم سے خون کا بہاؤ روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ زیادہ خون بہہ جانے کی صورت میں یعنی ایکسیسو بلیڈنگ کی صورت میں بھی بعض اوقات جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خون کو روکنے کے لیے زخم کو فوری طور پر پائیوڈین یا ڈیٹول سے صاف کر کے کسی صاف تولیے یا کپڑے سے اس کو دبائیں اور پھر اس کو بینڈیج کر دیں اور کچھ دیر تک دبائے رکھیں۔ خون کا بہاؤ رک جانے کے بعد اینٹی بایوٹک مرہم لگا کر بینڈیج کر دیں۔ اگر خون کا بہاؤ نہیں رک رہا تو ایسی صورت میں کتے کے کاٹنے سے متاثرہ شخص کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اسے کسی قریبی ہاسپٹل لے جائیں جہاں کتے کے کاٹے کی ویکسین ہو اور علاج بھی ہوتا ہو۔ کتے کے کاٹے کا زخم کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا چاہیے، یعنی ابتدائی طبی امداد کے بعد زخم بھرنے کے دورانیے میں
انفیکشن کی دیگر علامات پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر زخم میں انفیکشن کے آثار نظر آئیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ درد کا بڑھ جانا، سوجن، زخم کے ارد گرد سرخی یا گرمائش کا احساس ہونا، بخار اور پیپ جیسا مواد خارج ہونا انفیکشن کی علامات ہیں۔ دوستوں میں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریبیز یعنی باولا پن کیا ہے۔ ریبیز ایک وائرس ہے جو کہ پالتو اور جنگلی جانوروں بالخصوص کتوں کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہو کر اس کے سینٹرل نروس سسٹم یعنی مرکزی عصبی نظام جو ہے اس کو وہ یہ تباہ کر دیتا ہے، اور اگر بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ دماغ پر حملہ فوری طور پہ کرتا ہے اور متاثرہ فرد کی کچھ ہی دیر میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ کتے کے علاوہ ریبیز کے وائرس بلی، گیدڑ، لومڑی اور چمگاڈر کے کاٹنے سے بھی انسان کے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے والا مرض ہے اور ریبیز کے متاثرہ مریض سے ملنے کی صورت میں یہ دوسرے انسان کو بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ریبیز کی علامات کیا ہیں؟ دوستوں ریبیز کی ابتدائی علامات میں بخار اور جانوروں کے کاٹنے سے متاثرہ مقام پر سنسناہٹ شامل ہو سکتی ہے، اور ان علامات کے بعد پرتشدد سرگرمیاں، غصے کا آنا، بے قابو ہونا، اشتعال میں آنا، پانی سے خوف کھانا یعنی جسے ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں، جسم کے اعضاء کو ہلانے کی ناقابلیت یعنی فالج کا اثر، ذہنی انتشار اور ہوش کا کھونا جیسی کوئی ایک علامت یا یہ ساری علامتیں یا کوئی ایک علامت ہو سکتی ہیں۔ دوستوں علامات ظاہر ہونے کے بعد ریبیز کا علاج کافی مشکل ہوتا ہے۔ مرض کی منتقلی اور علامات کے آغاز کے درمیان کی مدت عام طور سے 1 سے 3 ماہ ہوتی ہے، تاہم یہ وقت کی مدت ایک ہفتے سے کم سے لے کر 1 سال سے زیادہ تک میں بھی بدل سکتی ہے۔ اینٹی ریبیز ویکسین۔ دوستوں کتے کے کاٹنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو اینٹی ریبیز ویکسین دینا بہت ضروری ہے، اور یہ صرف ایسی صورت میں نہیں دی جاتی جب متاثرہ شخص کو حتمی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ جس کتے نے اسے کاٹا ہے اس کی بھی ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور اس کتے کو اور ویکسینز کے ساتھ ساتھ اینٹی ریبیز ویکسین بھی لگائی گئی ہے۔ پاکستان جیسے ملک جہاں پر آوارہ کتوں کی بہتات ہے وہاں کتے کے کاٹے کے مریض کو اینٹی ریبیز ویکسین ضرور لگانی چاہیے۔ ویکسین کا پہلا شاٹ جانور کے کاٹنے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو مریض کو لگ جانا چاہیے۔ جتنی زیادہ تاخیر کی جائے گی اتنا زیادہ مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ویکسین کسی مستند ادارے اور مستند ڈاکٹر سے ہی لگوانی چاہیے، کیونکہ ویکسین کی مقدار اور شاٹس کی تعداد کا تعین ڈاکٹر مریض کی جنس، عمر اور اس کے جسمانی قد و قال اور اس کی صحت کو دیکھ کر اس کے قد اور وزن کو دیکھتے ہوئے طے کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ریبیز کی ویکسین مرض کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے لگانا ضرور چاہیے، کیونکہ یہ وائرس دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بار اس کے اثرات اگر سامنے آنا شروع ہو گئے تو پھر مریض کی جان کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علامات ظاہر ہونے کے بعد ویکسین لی اور وہ سروائیو کر گئے یعنی وہ بچ گئے۔ دوستوں اگر مریض کو گزشتہ 5 سال میں ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں لگا ہے اور زخم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں انفیکشن کا امکان ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ اینٹی ریبیز کے ساتھ ساتھ مریض کو ٹیٹنس کا بھی انجیکشن دیا جائے۔ پیارے دوستوں اس معاملے میں سب سے زیادہ ضرورت اویئرنیس کی یعنی آگاہی کی ہے۔ اکثر لوگ غربت یا اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کتے یا دیگر جانوروں کے کاٹے ہوئے مریض پر توجہ بالکل نہیں دیتے، اور متاثرہ شخص کو جس کی جان بچائی جا سکتی ہے وہ محض اس لیے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے کہ اس کے لواحقین نے اس معاملے پر سنجیدگی کا نوٹس نہیں لیا۔ دوستوں اس کے علاوہ گلی میں محلوں میں جو آوارہ کتے پھرتے ہیں ان کے لیے گھر کے بچے ہوئے کھانے یا اس قسم کی چیزیں بالکل نہ ڈالیں۔ انہی چیزوں سے یہ کتے گلی کے آوارہ کتے پرورش پاتے ہیں، افزائش نسل ہوتی ہے اور وہ جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری تمام ڈاکٹر حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کتے کے کاٹے کا متاثرہ شخص ان کے پاس آئے تو بے شک اس کا زخم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کتے کے کاٹنے کے بعد علاج کا جو مروجہ پروسیس ہے اسے پورا کریں اور مریض اور لواحقین کو خوش دلی سے
اور سنجیدہ دلی سے نرمی کے ساتھ مکمل آگاہی اس کو اویئرنیس فراہم کریں کہ یہ معاملہ کس قدر سنجیدہ ہے، اور انہیں اس سلسلے میں مریض کو بھی اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوستوں یاد رکھیں، اینٹی ریبیز کی بروقت ویکسینیشن ایک قیمتی انسانی جان کو بچا سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے، اسے صدقہ جاریہ سمجھے۔ کسی انسان کی جان بچانے میں جو بھی کردار وہ ادا کر سکتا ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ضرور ادا کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے بچائی ایک جان، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ دوستوں اپنا، اپنے اہل خانہ، ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس ویلاگ سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔